الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ابھی پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں ایک دن میں کبھی قبلے کی طرف رخ کیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا. اسی دوران مجھے نیند آنے لگی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر جہاں کوئی عمارت نہیں, بلڈنگ میں کوئی نہیں, کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں. میں اندر گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا. وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام رومان ہے اور میں اللہ الرحمن کے فرشتوں میں سے ہوں. میں نے پوچھا پھر آدمی میں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں. میں نے عرض کیا حضور یہ تو ارشاد فرمایا ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ فرمایا ان میں جبریل امین, میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. میں نے عرض کیا حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. فوراً ایک صاحب اٹھے, وہ بھی نہایت حسین و جمیل تھے. فرمایا میں اللہ پاک کا بندہ اسرائیل ہوں. میں نے میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے. فرمایا اس کے لیے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. موت آسانی کے ساتھ نکلے, خاتمہ بالخیر ہو, تنگستی آ جائے, پریشانی آ جائے, کاروبار میں رکاوٹیں آ جائیں, کام دھندہ نہ چلے, مصائب آ جائیں, مصیبتیں, جیسی پریشانی آ جائے, درود پاک پڑھیں, سب پریشانیاں دور. جی ہاں, سب پریشانیاں دور, سب پریشانیاں دور. اس کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہک پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کریں, خیر ہی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ, خیر ہی خیر ہو جائے گی. جہاں پہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر و شیطان آتا ہی نہیں وہاں. اور درود پاک ایسی عبادت, ایسی نفیس پیاری عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کی اصل ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان, معلق رہتی ہے جب تک حضور علیہ السلام پہ درود نہ پڑھیں. ہاں, درود پاک نہ پڑھیں تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. درود پاک نہ پڑھیں, سستی کریں. حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی ہے, سستی کریں, درود پاک نہ پڑھیں. فرمایا جنت کا راستہ بھول جائے گا جو حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اکرم نور مجسم, کوئی بھی حضور علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہو فوراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تو لازم کہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے عاشقان رسول, اس واقعے سے معلوم ہوا درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں, اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی روح نکلتے وقت بھی آسانی ہوگی. اور اگر درود پاک کی برکت سے موت کے وقت روح جسم سے جدا ہونے میں نرمی اور آسانی نصیب ہو جائے تو یقین جانیے بہت ہی سستا سودا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا موج چکائیں, اپنا دامن ہی خالی ہے. وہ تو بانٹ رہے ہیں جنت کے, کتنے دے رہے ہیں, دینے والے تو ہو کوئی. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے, باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح ثواب, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے دو صحابہ, میری آبادات, آپ کے لیے اور سب مسلمانوں کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بھی آپ کو آواز آئے یہ صلو علی الحبیب تو آپ فوراً صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور ایک مرتبہ کہنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہہ لیں, صلی اللہ علی محمد کہہ لیں, صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کہہ لیں. درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں, درود ابراہیم پڑھ لیں اور درود تاج پڑھ لیں, کچھ تو پڑھو, ہاں پڑھ لو بس, دیکھو پھر خیر ہی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پیارے محترم سنتے ہیں, آج موضوع جو ہے عبرت کے نمونے. ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی بے شمار عبرت جو لینڈ لارڈ قسم کا بندہ ہے, عیش کوشی کی زندگی گزار رہا ہے, اس کا بھی نہ جانے کس گلی میں خاتمہ ہو جائے پتہ نہیں لگنا, اور کیسے ہو جائے پتہ یہ بھی نہیں لگے. ایک غریب ہے اس نے بھی دنیا سے جانا ہے, امیر ہے اس نے بھی جانا ہے, بیمار اس نے بھی جانا ہے, تندرست اس نے بھی جانا ہے, بچہ ہے اس نے بھی جانا ہے, بوڑھا اس نے بھی جانا ہے, جوان ہے اس نے بھی جانا ہے, عورت ہے اس نے بھی جانا ہے, مرد ہے اس نے بھی جانا ہے. دنیا سے جانا ہی جانا ہے, آئے ہیں جانا ہے. یہ وہ جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے, یہ وہ دروازہ جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. بے وفا دنیا پر مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس وہ جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, پھر بچا کوئی تجھ کو نہ پائے گا. یاد رکھیں قبر جو ہے نا, قبر ہمارا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے. حدیث پاک میں ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے. یہ جو ہماری جو ٹانگیں ہیں نا, اس کو مسجد میں لے آؤ, اس سے چل کر مسجد میں آ جاؤ, جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. جو قبر جو ہے, جو ٹانگیں ہمیں, جو ہمارا جسم جو ہے وہ مسجد میں لے کر نہیں آ رہا, تو جنت کے باغوں میں سے باغ میں کہاں جائے گا وہ. ہاں جی, جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے, قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی. موت آئی پہلوانی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دنیا میں رہ جائے گا یہ تیرا دبدبا, زور تیرا خاک میں مل جائے گا, تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا, کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی, اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا, اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. اللہ اکبر. پیارے محترم بھائیو, پچھلی قوموں کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں فرما رہا ہے. انہوں نے ایسا کیا تھا, تم نہ کرنا. دیکھو انہوں نے یہ کام کیا تھا, تم نہ کرنا. انہوں نے ناپ توڑ میں کمی کی تھی, تم نہ کرنا. مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے, نہ زیبا, جس کو بدفعلی کہتے ہیں. ایسا کرو گے تو یاد رکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ عمل کیا تھا, زمین سے صفائی ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا, پتھروں کی بارش کر دی ان کے اوپر. نہ کرنا ایسا کام, عورت کے ساتھ ایسا فعل نہ کرے. فطرت کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف. یاد رکھیں جو کام فطرت کے خلاف ہوگا اللہ کی ناراضگی اس کے لیے. جو کام فطرت کے خلاف ہوگا, داڑھی آ رہی ہے, داڑھی ہے نا, آپ اس کو کاٹو گے دوبارہ آئے گی نا, پھر دوبارہ کاٹو گے آئے گی, 6 بار کاٹو گے آئے گی, 100 بار کاٹو آئے گی, 1000 بار کاٹو آئے گی. اور یہ فطرت ہے, کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ فطرت ہے, اس میں آنا ہی آنا ہے, کیوں کاٹ رہے ہو؟ منع کیا گیا اس کام سے. کم از کم 1 مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. ہمارے ہاتھ پر یہ جو ہماری ہتھیلی بال آتی ہے اس پر نہیں, کیوں؟ فطرت نہیں ہے. جو کام فطرت کے خلاف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی اس کے لیے ہے. حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا, یہ بھی بہت بڑے بادشاہ,
انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا. روایت میں ایک مرتبہ ایک ایسے شہر میں پہنچے وہاں لوگوں کے پاس دنیاوی مال بالکل نہیں تھا مال. انہوں نے قبریں تیار کر رکھی تھی. جب صبح ہوتی وہ قبروں کی طرف آتے, ان کی یاد تازہ کرتے, انہیں صاف کرتے, ان کے قریب نمازیں پڑھتے رہتے. یہ عجیب لوگ تھے, گھاس پتے اور سبزیاں وغیرہ کھا کر پیٹ بھر لیتے اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے. حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار کے پاس تشریف لائے. سلام و دعا وغیرہ کے بعد کہا, میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو ایسے حالت میں نہیں دیکھا. سردار بولا, اس حالت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے. سردار بولا, ہم سونا چاندی جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ جسے یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھتا ہے. آپ نے پوچھا تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ سردار نے کہا یہ اس لیے کہ تاکہ جب ہم قبروں کو دیکھیں تو ان کی یاد تازہ ہو اور اس کے ذریعے ہم دنیا کی لالچ سے رک جائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم لوگ گھاس پتے اور سبزیاں وغیرہ ہی کیوں کھاتے ہو؟ سردار بولا, کھانا جب حلق سے اتر جاتا ہے چاہے وہ کیسا ہی ہو اس کا مزہ باقی نہیں رہتا. مزہ باقی نہیں رہتا. ان کے سوال کہ جواب کے بعد سردار نے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا, حضرت ذوالقرنین کیا آپ جانتے ہیں کون تھا؟ فرمایا نہیں. سردار بولا, یہ ایک بادشاہ تھا. اللہ پاک نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی مگر اس نے ظلم و ستم کیا, سرکش بن گیا. پھر کیا ہونا تھا؟ آخر ایک وقت آیا اس کی بھی روح نکل گئی اور یہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اب یہ راستے میں پڑے پتھر کی طرح بیکار ہے. ہاں اس کے اعمال شمار کر لیے گئے ہیں جن پر آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی. پیارے محترم اللہ اکبر, کیسے ہی بادشاہ ہو, نیکوکار ہو, جانا ہے ہر ایک نے, لیکن جانے کے انداز مختلف ہیں. جو اللہ والا ہوتا ہے نا, جب وہ جاتا ہے دنیا سے لوگ کہتے ہیں یار کتنی اس کو موت اچھی ملی ہے, یار کاش مجھے بھی مل جائے. جو مدینے میں دنیا سے رخصت ہو, مدینے میں جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں, کہتے کاش میرا بھی جنازہ مدینے میں اٹھایا جائے, میرا آخری وقت آئے تو مدینے میں ہو. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا. اور بدکار, گناہگار, سیاہکار, کافر, مردود لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں خسکم جہاں پر مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ دعا. اب ہم دیکھ لیں ہم نے کس میں شمار کرنا ہے. لمحہ ایک لمحے کا نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا لگے گا کہ کب ہمیں موت آ جائے گی, کب دنیا سے ہمیں رخصت ہو جانا ہے. خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. رمضان آ رہا ہے, خوشیوں کے لمحات آ رہے ہیں, برکتوں کے لمحات آ رہے ہیں, رحمت ہی برکتیں ہی برکتیں. اس کے ہر گھڑی رحمت بھری, ہر گھڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی سے بھری ہوئی ہے. رمضان آ رہا ہے, خوشی ہے. اے کاش مدینے میں رمضان آ جائے, ہم مدینے میں ہو, رمضان جو ہے مدینے میں ہم گزاریں. اے کاش ایسا بھی دن آئے, ایسا بھی لمحہ آئے کہ ہم مدینے میں رمضان گزاریں. یاد رکھیے یہ رمضان جو ہے مال کمانے کا مہینہ ہے, جی نیکیوں کا مہینہ. اس مہینے میں سچی بات صاحب دیکھیں, دنیا یہ زندگی میں ہمیں دوبارہ ابھی ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ 10 دن باقی ہیں. آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 20 تاریخ ہے. آج 20 شعبان المعظم 1445 ہجری اور 1 مارچ 2024. ٹھیک ہے, جمعہ کا مبارک دن ہے. نہ جانے آج کا دن ہم گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے, کل کا دن ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, رمضان تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے, کوئی پتہ نہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام, آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا, ایک بندہ ہے نا اس کو گوری جا رہا تھا, وہ بڑا گھبرایا. اس نے کہا, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عرض کیا,
اے اللہ کے نبی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے اس بندے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے بھیجیے۔ کہاں جانا ہے؟ ہند میں بھیجیے، ہند میں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہ لے گئی اس کو وہاں پر۔ اب وہ جو بندہ بیٹھا تھا نا، آپ تو جانتے تھے یہاں پہ تو نہیں بول رہا تھا اس کو، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، وہ پتہ کون تھے؟ ملک الموت علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے کیوں گو رہے تھے اس کو، کیوں گو رہے تھے؟ عرض کی حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس کی روح جو ہے ہند میں قبض کرنی ہے، یہاں پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس کی روح کہاں قبض کرنی ہے؟ بیٹھا کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے۔ کتنی قبروں میں ہم نے اتار دیا۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اے جہاں والوں، چلے آؤ میرے پیچھے، چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں، آج میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے تم نے آنا ہے۔ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا، آج سے نیت کرنے یا اللہ سب یہ رمضان ہو تو انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا، سارے روزے رکھوں گا، کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو بیماریاں، یہ جو آ جاتی نا پریشانیاں آ جاتی ہیں، میں بیمار ہوں جی، میں نے تو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، رب نے سارا پتہ ہے تیرا، جھوٹے بیمار نہ بنو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، مضمون ہے کتابوں میں لکھا ہوا، جھوٹے بیمار نہ بنو ورنہ سچے بیمار کر دیے جاؤ گے۔ شیٹ نے فون کیا، ہاں بھائی زید دکان پہ نہیں آیا جی؟ استاد جی میرے ٹھڈی درد ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا تھا۔ استاد جی بخار آیا، ایک گل نہیں سی۔ استاد جی ماں مر گئی، پہلے مری ہے۔ استاد جی دادی مر گئی، پہلے مری ہے۔ جھوٹے بیمار بنو گے تو سچی بیمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک لمحے کا جھوٹ مجھے بچا تو رہا ہے یہاں پر، اس کا جو عذاب نظر آئے گا اس کو عذاب جو ہے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ میں تجھے دے سکتا ہوں، تو مجھے دے سکتا ہے، رب کو تو نہیں دے سکتے ہم دھوکہ۔ رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے دل کے اٹھے ہوئے خطرات کو بھی ہمارا رب جانتا ہے، وہ علیم الخبیر ہے، سب جانتا ہے، کچھ اسے پوشیدہ نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا رکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو آپ پیسے کماتے ہیں نا، اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں۔ میں نے ایسے میرے پاس آئے، جناب تمہاری مہربانی ہے، شاہ جی کوئی تویز ہو، کوئی وظیفہ دسو، ہمارے فلاں صاحب جو تھے، باپ تھا، بیٹا تھا، کوئی تھا، جناب اس نے بڑے پیسے کمائے، پتہ نہیں کہاں اس نے رکھے، کیا بینک اکاؤنٹ تھا، کوئی پتہ نہیں ہمیں۔ دنیا سے گیا، مال بھی گیا، پتہ ہی نہیں لگا، نہ اس کے ورثہ کے کام آیا، نہ اس کے کام آیا، نہ اس کے پچھلوں کے کام آیا۔ اپنے جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے نا، کم از کم اپنے کسی ایک کو، اپنے بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، باپ کو، کسی کو ضرور بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ تم دنیا سے جو پتہ نہیں لگے، باہر گئے تھے کمانے کے لیے، واپس ہی نہ آئے، لو جی سب ختم۔ سنے ہوں گے آپ نے بھی ایسے واقعات، ہاں جی بری پڑی ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی یاد رکھیں، یہ دنیا مقام عیش و عشرت نہیں، جہاں عبرت و نصیحت ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ عبرت کا یہ الگ الگ داستان دیے ہوئے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، چمکتے دن، یہ تاریک راتیں، ڈھلتی جوانی، بڑھتا بڑھاپا، یہ اٹھتے جنازے، یہ بڑھتی ہوئی قبرستان کی آبادی، ہر طرف عبرت ہی عبرت ہے، عبرت ہی عبرت ہے۔ غور کریں، یہ زمین جہاں آج ہمارا گھر ہے، آج سے چند صدیاں پہلے اس کے متعلق سوچیں یہاں پر کیا ہوگا، کیا ہوگا یہاں پر؟ سنا ہے یہاں پر، ہمارے یہاں پر راوی بہتا تھا، کتنے گیا راوی؟ کتنے گیا؟ کوئی پتہ نہیں راوی کہاں گیا، کہاں چلا گیا۔ یہاں پہ پہلے ریگستان ہوتا تھا، آج آبادی ہے، کل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ نے اپنی زندگی میں عجیب چیز کیا دیکھی؟ فرمایا میں ایک جگہ سے گزرا، بہت خوفناک سنسان جگہ تھی، پھر 500 سال وہاں سے گزر ہوا میرا۔
وہاں خوبصورت ہرا بھرا شہر بن چکا تھا. میں نے وہاں کسی سے پوچھا یہ شہر کب کا بنا ہوا ہے؟ اس نے بڑی حیرت سے کہا سبحان اللہ، ہم اور ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اسی حالت میں ہم نے اس کو پایا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں جناب یہاں پر پہلے کیا تھا، آپ کہو گے میرے باپ دادوں نے سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ علیہ مزار رکھے، یہ تو بڑے پرانے بزرگ ہیں. اچھا پھر حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے، پھر دوبارہ آپ 500 سال بعد گزر ہوا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بہت بڑا دریا دیکھا، لوگ اس میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے. میں نے ایک مچھلی سے پوچھا یہاں کبھی شہر ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حیرت سے بولا سبحان اللہ، کیا یہاں کبھی کوئی شہر ہوتا تھا؟ اس دریا کے اوپر بھی کوئی شہر ہوتا ہے؟ میں نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی سنا ہی نہیں کہ کوئی شہر تھا یہاں پر. پھر مزید 500 سال بعد وہاں سے گزرے تو وہاں پر پھر شہر آباد تھا، پھر شہر آباد. اللہ اللہ، یہی دنیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صدیوں سے یہاں کچھ ایسا ہی ہے، صدیوں کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا، مگر حقیقت یہ نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے. یہ دنیا آج ہماری ہے، کل ہم قبروں میں ہوں گے اور یہ دنیا کسی اور کی ہو جائے گی. دار القرار یعنی ہمیشہ رہنے کا مقام ایک ہی ہے، وہ ہے آخرت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کامیاب وہی ہے جو اس دنیا کو حرص و ہوس کی نگاہ سے نہیں بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یاد رکھیں کامیاب پوچھا گیا کامیاب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، زیادہ نیکیاں کرتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا، اس کی نیکیاں کم اور دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے. پارہ 30 سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ پاک سے ڈرنے والے اول الابصار یعنی غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے، یہ اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت کرتے ہیں. دن آیا چلا گیا، سورج نکلا ڈوب گیا، رات آئی ڈھل گئی، ستارے نکلے غروب ہو گئے، یہ سب کچھ کائنات کا ذرہ 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 کھلی کتاب ہے. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے. کاش ہم ڈرنے والے، عبرت لینے والے اول الابصار یعنی غور و فکر کرنے، دنیا کو نگاہ عبرت سے دیکھنے والے بن جائیں. حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا آدمی اہل الاعتبار یعنی عبرت والا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ دنیا کی ہر چیز کے انجام پر نگاہ کرے، غور کرے کہ انقریب یہ چیز فنا کے دھار کو کرنے والی ہے. رمضان کب آیا تھا؟ ابھی میری مسجد میں مجھ سے ایک شخص ملے، کہنے لگے شادی رمضان آ گیا تمہارا، ہونے گیا سی. ہمیں لگتا ہے جی میں ہونی سارا تازہ تازہ ہی ہے. پہلے ہوتا تھا یار پچھلے رمضان کیا ہوا تھا یار. آج وہ حال ہے، ہمیں سب کچھ یاد ہے، ہمیں سب کچھ یاد. قرب قیامت میں یہ لمحات کو، یہ دنوں کو سمیٹ دیا جائے گا. وقت میں برکت نہیں ہوگی. آپ خود دیکھ لیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. کیسے زندگی گزر گئی ہماری. یاد رکھیں یہ رمضان اگر مل رہا ہے غنیمت جانے سچی بات کر رہا ہوں. ہمارے کئی رشتے دار دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے کئی دوست احباب دنیا سے رخصت ہو گئے. پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے کہ کل ہم بھی عبرت کا نشان نہ بن جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ لوگ کہیں یار کتنی رشک امیز اس کی جو ہے نا دنیا سے رخصتی ہے، رشک آئے لوگوں کو، ہماری موت پر لوگ رشک کریں کاش مجھے بھی ایسی موت نصیب ہو، کاش میں بھی نماز کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کاش میں بھی حج کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، اعتکاف کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، یہ جو 30 دن آ رہے ہیں یہ کمائی کے نہیں ہے. یاد رکھیں دنیا کی کمائی نہیں ہے یہاں پر. یہ 30 دن چھوڑ دیں، آپ کی مہربانی چھوڑ دیں. 30 دن دنیا کی کمائی نہیں، بھوکے مرتے 30 دن تسی اللہ کی گھر گزارو تو بھوکے مر جائے تو میں نے پھاڑے مر جائیں گے بھوکے. دسو تو صحیح، نہیں مریں گے. سچی بات کر رہا ہوں. رزق کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے. تو سمجھتا ہے کہ تو کمارا، تو سمجھتا تیرے سر پہ تیرے موٹے سے سارا کچھ چلتا پہ. نہیں،
جن کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، پہلے ان کے موٹے پر تھا، اب کس کے کاندھے پر ہے؟ ماں بدولت کے. کل کس کے ہوگا؟ تیری اولاد کے. پرسوں کس کے ہوگا؟ اس کی اولاد کے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. آپ پہلے بادشاہ تھے بہت بڑے. ایک درویش جو ہے نا آپ کے دربار میں داخل ہوا، فرمانے لگے بڑا اچھا شہر یہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو بنے ہوتے ہیں، نہیں سرائے نہیں ہوتے، سرائے وہ جو پہلے زمانے میں سرائے بنے ہوتے، آج موٹل بن گیا. موٹل ایک ہوتا ہے ہوٹل، ایک ہوتا ہے موٹل. موٹل کہتے ہیں سرائے. نئی لینگویج، نئی جدت، نیا انداز، نیا سب کچھ آج ہمارے لیے ہے. پہلے کبھی سنا تھا گٹ، پہلے سنا گٹ، جن کے اندر کہتا ہے ٹھینگا وہ ہانڈے سن، ہمیں ہماری تسلیم کر رہا ہے. آج گٹ کو کہتے ہیں ویری گڈ. یہ سب تبدیل ہو جانا. اچھا خیر، کہنے لگے بہت اچھا سرائے. وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے او درویش یہ تو یہ سرائے نظر آ رہا، یہ تو محل ہے. اچھا فرمایا تجھ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا میرے والد صاحب، ان سے پہلے ان کے باپ، ان سے پہلے ان کے والد صاحب، ان سے پہلے ان کے والد صاحب. فرمایا سرائے کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک آیا دوسرا گیا ہے، دوسرا ہے پہلا گیا. سرائے اسی کو تو کہتے ہیں جس گھر میں تم رہ رہے ہو اس سے پہلے کوئی رہتا تھا. جی جس جگہ پہ تم نے گھر بنایا اس جگہ پہ پہلے کچھ اور ہوتا تھا. جب تم چلے جاؤ گے پھر کچھ اور ہوگا. دنیا نہ کمانے میں لگے رہیں، بس تو دین بھی کما لیں یار، دین کی بھی خدمت کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں اور اس کے رسول کو راضی کر لیں. راضی کرنے والے کام کیا ہے؟ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے مسلمان بھائی کا ادب و احترام کریں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت والا سلوک رکھیں، اپنی آل اولاد کے ساتھ پیار محبت والا سلوک رکھیں. 30 دن آ رہے ہیں، 30 دن رمضان کے اعتکاف میں گزاریں یار. دعوت اسلامی کے جو اعتکاف کرنے والے 50 ہزار لوگ پاکستان میں اعتکاف کرتے ہیں. کتنے دن کا؟ اب بولو تو صحیح، نہیں یقین آ رہا؟ آؤ تمہیں کراچی لے چلو، آؤ فیضان مدینہ. ہمارا جو لاہور کا فیضان، 2 فیضان مدینہ، ایک جوہر ٹاؤن ہے، وہاں پر پچھلے سال جو ہے نا اعتکاف بیٹھے تھے لوگ، جگہ کم پڑ گئی. اب کہاں ہو رہا ہے؟ فیضان مدینہ کہانے میں ہو رہا ہے 30 دن کا اعتکاف. جی ہاں، لوگ بیٹھنے والے بیٹھ رہے ہیں، ہم نہیں بیٹھ رہے. بیٹھنے والے بیٹھ رہے ہیں، سدھرنے والے سدھر رہے ہیں، ہم نہیں سدھر رہے. ماننے والے مان رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے. ہم اپنی اصلاح نہیں چاہ رہے. نہ میں نے سارا پتا ہے. میں بھی کہوں ہاں جی مولوی صاحب تجھے اپنا کام کرو، سانو سارا پتا ہے، جاؤ. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مولوی صاحب جاؤ، کہہ کوئی نہیں کہ ساڈے کول چلنے دے، اسی دیتے نہیں، جاؤ. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تیرے پاس تیرا مال نہیں رہ جانا. تو سمجھتا ہے میرا مال، تیرا مال نہیں ہے. تیرا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا تمہیں. ہاں، نہ تو اللہ کی راہ میں تو اپنا مال دے دے، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، نہ جلے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تجھے اس وقت دے گا جب تجھے سخت حاجت ہوگی. یہ کون سا مال ہے؟ جو اللہ کی راہ میں دیا تھا. زکوٰۃ ہم دینے کے لیے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. 10 کروڑ کسی کے پاس ہے تو اس کے مطابق زکوٰۃ نکلتے ہوئے تو کہنا میرے دل میں ہو پیدا پہ جائے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں لوگ. بھائی میں تو ساتھ کے ساتھ نکال دیتا ہوں، کٹھے نکال دیتا ہوں، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. اور مال تجھے رب نے دیا کہ تو اپنے گھر سے لے کر آیا تھا یا ماں کے پیٹ سے لے کر نکلا تھا؟ مال اپنا رب نے دیا ہے تجھے. میں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یہ جو آج مال آپ کے پاس ہے اس کے اوپر اترائیں نا، اس کے اوپر نہ اترائیں. آپ کہتے ہیں یہ میری محنت ہے. خاک تیری محنت، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تیری محنت کوئی نہیں ہے. اگر محنت کی بات کرتا ہے تو تیرے سے زیادہ محنت مزدور کر رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کریں. دعوت اسلامی بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس. آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، دعوت اسلامی کر رہی ہے. میں نے مریضوں کی جو ہے نا وہ ان کے لیے شفا یابی کے لیے پیسے دینے، دعوت اسلامی کر رہی ہے. آپ کہیں پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہو میں نے وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، دعوت اسلامی کر رہی ہے. بتائیں کہاں نہیں کر رہی دعوت اسلامی؟ نہیں پتا؟ مدنی چینل دیکھیں. نہیں پتا؟ آج بھی مدنی مرکز کراچی چلے جائیں، سارا پتہ لگ جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اویئرنیس حاصل ہو جائے، آپ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن چلے جائیں. وہاں پہ ہمارے جو رکن شورا ہمارے یہاں کے نگران ہیں ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ساری بریفنگ دیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں، یقین کریں اتنا ٹھاٹے مار سمندر ہے دعوت اسلامی. ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے. دعوت اسلامی 92 ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے. یقین کریں، آئے تو صحیح ایک مرتبہ.
جو کام فضان مدینہ کا آپ وزٹ کریں ایک مرتبہ، میرے کہنے پہ کریں، بالکل کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے پیسے کسی غلط جگہ پر نہیں استعمال ہوں گے. یہ گارنٹی والی بات کر رہا ہوں، بالکل گارنٹی شدہ بات کر رہا ہوں. آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. آپ کام چاہتے ہیں دعوت اسلامی والوں کے پاس چلے جائیں، آپ کو کام بھی لے کے دیں گے. جائیں ان کے پاس، آپ ایبلٹی ہے آپ کے اندر صلاحیت ہے، آئیں دعوت اسلامی والوں کے پاس آئیں. آپ کے پاس اسپیچ کی طاقت ہے، آئیں دعوت اسلامی والوں کے پاس آئیں. آپ کے پاس لکھائی کی طاقت ہے، آئیں دعوت اسلامی والوں کے پاس آئیں. ہر چیز ہے دعوت اسلامی کے پاس. آئیں تو صحیح اور لیں تو صحیح. دینے والے دے رہے، ہم لینے والے نہیں لے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سننا ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں عطا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. بات جو نہیں لگے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. صدقہ خیرات اپنا دیجیے گا. زکوٰۃ جو ہے نا، اگر آپ کے اوپر ہوگی فرض، زکوٰۃ ضرور دیں. اذان دینے والے اذان دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آپ نے توجہ کے ساتھ اذان کا جواب بھی دینا ہے. اونچی آواز سے اذان کا جواب دیا کریں. کم از کم اتنی آواز سے اذان کا جواب دیں کہ آپ کے کان خود سنیں. ہفتے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، میرے لیے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. ضرور دیکھا کریں مدنی مذاکرہ، ضرور دیکھا کریں. پھر 30 دن یار اعتکاف سے گزارو یار دعوت اسلامی کے ساتھ. 30 دن اعتکاف سے گزارو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اذان